اگلا سوال یہ ہے کہ نیاز کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیاز کے لفظ سے ہی آپ اندازہ لگائیں، اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ شریعت ہوتی تو ہمارا دین سارا قرآن و سنت میں ہے، یہ لفظ ہی عربی کا نہیں ہے، غیر عربی ہے۔ تو آپ یہیں سے سمجھ جائیں کہ یہ الفاظ ہی جب عجم کی سمجھو کہ ایجاد کردہ ہیں تو اب اس کا شریعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہیں سے تھوڑا سا بندے کو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز شریعت نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلی بات، نیاز کی کیا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بطور نیاز؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ خیرات کر رکھے گئے، نظر اللہ نیاز حسین، یہ اللہ کی نظر ہے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ پھر یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ دیکھو ہم مسلمان مرضی کے بندے تو نہیں ہیں، ہم اللہ رسول کی تعلیم کو اختیار کرنے والے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل نبی کریم علیہ السلام ہے، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں۔ کیا ان میں سے کسی کے زمانے میں کوئی یہ نیاز کی رسم تھی؟ یہ نیاز والا معاملہ تھا کہ یہ اللہ کی نظر ہے اور یہ نیاز فلاں کی ہے؟ یہاں پر بھی جب رک کے سوچتے ہیں، چاہے کسی مکتب فکر کا عالم یہاں پر آ کے بھی سوچے، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس چیز کی دلیل نہ نبی کریم علیہ السلام سے ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ اہل بیت اطہار سے ہے۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ، جب ان تینوں کے زمانوں میں جس عمل کا وجود نہ ہو وہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے صحیح اور جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے اگلی بات یہ، ہمارے ہاں جو عمومی طور پر نیاز کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نظر اللہ، یہ اللہ کی نظر ہے، نیاز حسین، اس سے نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز ہے۔ جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کرو تو خالص اللہ کے نام کرو، اللہ کے علاوہ آپ کوئی قربانی کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ غیر مقبول ہے، وہ مردود ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے تو سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہے، جب کوئی معاملہ اس کی طرح منسوب ہوگا تو یہ حرام ہے۔ اب کس کی طرح بھی منسوب ہو، تو اب اگر ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کو منسوب کرتے ہیں تو دین نے تو ہمیں اجازت ہی نہیں دیا کہ کسی عبادت کو آپ کسی بندے کی طرح منسوب کریں۔ اچھا، اس میں یہ ہے، میں ایک مفتی کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت سے مراد اس قسم کی نیاز نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ اگر آپ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں گے پھر یہ چیز حرام ہے، پھر وہ اس آیت کے زمرے میں آتی ہے۔ باقی اگر کوئی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی کی طرف بھی منسوب کرے تو وہ